الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين۔ ناظرین، السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کی اسلامی عقائد کے بارے میں کتاب لمعۃ الاعتقاد کا ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے وہ عوام کی خدمت میں پیش کر دی جائے، تاکہ عامت المسلمین کو اس کا فائدہ ہو اور ان کو اسلام کی بنیادی عقائد کا علم ہو اور وہ اس کی اچھی طرح تفہیم کر سکیں۔ امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ تعالی فقہ حنبلی، یا یوں کہہ لیں کہ مسلک حنبلی، یا یوں کہہ لیں کہ مذہب حنبلی کے ایک مایہ ناز عالم دین ہیں، جو کہ شیخ الاسلام کہلاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی پہلے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو حنابلہ نے، بلکہ امت مسلمہ نے شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ سے نوازا تھا۔ تو امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلف صالحین کے اعتقاد کو، جو کہ خصوصیت کے ساتھ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک پر ایک کتابچہ تدوین کیا، جس کا نام لمعۃ الاعتقاد ہے۔ لمعۃ الاعتقاد ایک مختصر سا رسالہ ہے، لیکن یہ تمام جو بنیادی مباحث ہیں عقائد کے، اسلامی عقائد کے تمام بنیادی مباحث کا احاطہ کرتا ہے ماشاءاللہ، اور اس میں کوئی بنیادی بحث جو ہے وہ اس میں سے کہہ لو کہ مس نہیں ہوئی، رہ نہیں گئی۔ تو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام لمعۃ الاعتقاد رکھا ہے۔ لمعہ کا مطلب ہوتا ہے روشنی، روشنی کی جھلک، روشنی کا جھماکہ، یا روشنی جو ایسی روشنی جو مسلسل جو ہے وہ ماحول کو روشن کر رہی ہو، اسے لمعہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور اعتقاد عقیدے سے بنا ہے، عقد اس کا جو بنیادی فعل ہے، بنیادی جو اس کا کلمہ ہے وہ عقد ہے، عین قاف دال، جس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، گرہ باندھنا۔ تو عقیدہ کیونکہ ایسے پختہ یقین کو کہتے ہیں جو کسی طرح متزلزل نہ ہو سکے، جس کے لیے انسان جو ہے کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو، تو ایسے پختہ یقین کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اسی کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اعتقاد، یہ بھی عقیدہ کا ہی مصدر ہے اعتقاد۔ تو لمعۃ الاعتقاد سے مراد ہوا کہ اسلامی عقائد کی روشنی، اسلامی عقیدے کی روشنی، اسلامی عقیدے کی روشنی نامی یہ کتاب اہل اسلام کے لیے مینار نور ہے، سارے جہان میں روشنی پھیلا رہی ہے، اسلامی عقیدے کو خود میں بند کر دیا ہے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے۔ تو آئیے اب ہم اس کتاب کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اسلامی روایت کے مطابق جو ہے، اسلامی ٹریڈیشن کے مطابق اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، تبرک کے لیے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا جو پہلا عنوان ہے
اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر کہہ سکتے ہیں ہم، پہلا جو باب ہے وہ ہے وجوب الایمان بكل ما جاء في القرآن او صح عن المصطفى من صفات الرحمن وتلقيه بالتسلیم والقبول، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے جو قرآن میں وارد ہوئی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ وہ سی چیزیں جو کہ اللہ کی صفات کریمہ ہیں، اللہ کی صفات حمیدہ ہیں، رحمان رحیم کی صفات حمیدہ ہیں، وتلقی بالتسلیم والقبول، اور یہ کہ ان قرآن حکیم اور احادیث شریفہ میں وارد جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقائق بیان کیے گئے ہیں ان پر بلا چون و چرا، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی حیل و حجت کے اسے درست تسلیم کرنا اور اسے دل سے قبول کرنا، یہ واجب ہے اہل ایمان کا۔ تو اس باب کا جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ باب ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں، صفات بارک تعالیٰ جو ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے، خواہ یہ صفات قرآن حکیم میں وارد ہوئی ہوں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں وارد ہوئی ہوں، ان پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کو دل سے قبول کرنا واجب ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں اس کتاب کی کہ الحمدللہ المحمود بکل لسان فی کل زمان، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہر زبان میں اور ہر زبانہ میں حمد بیان کی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کی ہر زبان میں، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت سے آج تک جتنی بھی زبانیں وجود میں آئی ہیں اور اب تک جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، ان سب زبانوں میں بھی اور زمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی رنگ میں حمد و تعریف، حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا اور کوئی قوم ایسی نہیں رہی جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کی گئی ہو۔ الذی لا یخلو من علمہ مکان ولا یشغلہ شان عن شان، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ لا یخلو من علمہ، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں، مکان، کوئی مکان یعنی کوئی بھی اسپیس، ہم جدید زمانے میں، جدید سائنس میں کہتے ہیں، اور یہ ویسے تو یہ ارسطو کے زمانے سے یہ اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں اسپیس اینڈ ٹائم کی، جس کو اردو میں زمان و مکان کہتے ہیں، کہ کوئی بھی مکان یعنی اسپیس ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو۔ لا یشغلہ شان عن شان جل عن الاشباہ والانداد، لا یشغلہ عن شان عن شان، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کام میں مشغول ہونا کسی دوسرے کام کے مشغول ہونے سے مانے نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کی یہ جو ہے پتہ ہے ہمیں کہ مجبوری ہے کہ عام طور پر ایک عام اوسط درجے کا آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے۔ مثلا کوئی لکھاری ہے تو ایک کام میں لکھ رہا ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے ہم عام طور پر صرف کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یا سوتے وقت صرف سو رہے ہوتے ہیں، یا اور جو بھی ہم کام عام طور پر کرتے ہیں، عام طور پر ایک کام ہم کرتے ہیں ایک وقت میں، یا یوں کہہ لے کہ ہمارا دھیان ایک وقت میں ایک ہی کام کی طرف پوری طرح جو ہے وہ مبذول ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کاموں سے ہمارا دھیان زائل ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتے ہیں ہم دوسرے کاموں سے یا دوسرے امور سے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں بہت سے کام سر انجام دینے پر قادر ہے، بلکہ وہ یقینی طور پر بیک وقت ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے،
جس میں اربوں خربوں جو ہیں وہ کام بیک وقت ہو رہے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک کام میں مشغول ہونا کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے باز نہیں رکھ سکتا، مانے نہیں ہے اس کے لیے کہ ایک کام وہ کرے تو دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ وہ بیک وقت اربوں خربوں لاتعداد کام جو ہے وہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ فعال لما یرید، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس کی شان تو قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ جب اس کا کسی کام کا ارادہ ہوتا ہے تو صرف وہ اسے کہہ دیتا ہے کن فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو پھر فرمایا ابن قدامہ رحمہ اللہ نے، جل عن الاشباح والانداد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ شبیہات سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز جیسا ہے، یا فلاں چیز اللہ جیسی ہے، یا فلاں ہستی اللہ جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کی کوئی شبیہ ہو، اس کی کوئی مثل ہو، والانداد، اور یہ کہ اس کے کوئی برابری کرنے والا ہو، کوئی اس کی ہمسری کرنے والا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ہمسری کرنے والا بھی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ تو کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کسی میں یہ جرت ہے کہ اس کی برابری کر سکے۔ تو وہ تشبیہ سے بھی پاک ہے اور ہمسری سے بھی پاک ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے، نہ اس کی کوئی ند ہے، لا ند لہ ولا ضد لہ، کہ نہ اس کی کوئی ند ہے نہ اس کی کوئی ضد ہے۔ وتنزہ عن الصاحبۃ والاولاد، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو یا اس کی اولاد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے ہی پاک ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص میں بھی فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے کہ جو اس کے لیے اولاد جنے، یعنی اللہ تعالیٰ بیوی جیسے تعلقات اور اولاد سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان انسانی علائق سے پاک ہے جو انسانیت کا خاصہ ہیں، جو انسانوں کا خاصہ ہیں۔ انسانوں میں بیوی بچے ہوتے ہیں، تعلق داریاں ہوتے ہیں، رشتے ناطے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رشتے ناتوں سے، اس طرح کی تعلق داری سے، اس طرح کے نسب سے پاک ہے۔ وَنَفَذَ حُکْمُهُ فِي جَمِيعِ الْعِبَادِ، اور اس کے جو احکام ہیں، اس کا جو حکم ہے، یعنی جو وہ حکم جو ارادہ کر لیتا ہے وہ اپنے تمام بندوں میں اس کو نافذ کر کے رہتا ہے۔ اس کو کوئی ہستی، کوئی طاقت اس کے حکم کو اس کے بندوں میں نافذ کرنے سے روک نہیں سکتی۔ لا تمس له العقول بالتفکیر ولا تتوہمه القلوب بالتصویر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لا تمس له العقول بالتفکیر، یعنی انسانی عقول جتنا بھی سوچ لیں، جتنے بھی عقل کے گھوڑے جو ہے اپنے دوڑا لیں، وہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کا تصور قائم نہیں کر سکتے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہے کیسا۔ اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، اللہ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی مثال ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ولا تتوہمہ القلوب بالتصویر، اور نہ ہی انسانوں کے کوئی دل جو ہیں، انسانوں کے دل وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر قائم کر سکتے ہیں، کا کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی نہ تو عقل انسان کی اللہ کا کوئی تمثیل بنا سکتی ہے اس کی، نہ اس کی کوئی اپنے ذہن میں کوئی اس کا تصور گھڑ سکتی ہے،
اور نہ ہی انسانوں کے دل اس کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں کوئی تصور گھڑ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، اور اس پر وہ اطمینان بھی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، اور یوں کہہ لیں کہ یہ تمام باطل عقائد کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام باطل عقائد کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اللہ الصمد کی تشریح ہے کہ لا تمثلہ العقول بالتفکیر لا تتوہمہ القلوب بالتصویر، کہ نہ تو کوئی عقل سوچ بچار کے ذریعے اس کی مثال قائم کر سکتی ہے، اس کا تصور قائم کر سکتی ہے، اور نہ ہی انسانوں کے دل کوئی کوشش کر کے کوئی کے دل میں کوئی تصویر بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ اگر ہم کوئی تصویر بنائیں گے، کوئی تصور قائم کریں گے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ یقینی طور پر غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ یہ جو بیان کا انداز ہے، عربی دان جو عربی لغت کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس انداز بیان میں یہ نہیں کہا گیا کہ لا مثال لہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لیسا کمثلہ شیء۔ اس میں کاف اور مثل دو دفعہ دو جو ہے وہ مثالوں کی نفی کی گئی ہے، یعنی مثلیت کے جتنے بھی درجے ہیں، مثلیت کا درجہ ہوتا ہے کہ ایک کا ہو یعنی کی طرح ہو، اور ایک یہ کہ بیائی ہی مثال ہو، اس کی مثل ہو، تو نہ تو وہ کسی سے ملتا جلتا ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کی مثال ہے، بالکل ملتا جلتا ہے، یعنی 100% ویسا ہے۔ تو لیسا کمثلہ شیء، اور لیسا یعنی ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہو۔ لیسا کمثلہ شیء، پوری کائنات میں اللہ جیسی کوئی شے نہیں، اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں، نہ اپنی ذات کے اعتبار سے، نہ اپنی صفات کے اعتبار سے، نہ اپنی اختیار کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بے مثل ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، کوئی شبیہ نہیں۔ تو یہ جو کمثلہ شیء کی نفی کی گئی ہے یہاں پہ، یہ بنیادی عقیدہ وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو تمام باطل عقائد کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے، جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی آپ فرضی معبود کو لے لیں، دنیا کے کسی بھی فرضی خدا کو لے لیں، وہ اس تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ دنیا کا کوئی بھی خدا آپ فرضی جو بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں خدا بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی خدا آپ جو ہے اس پیمانے پر آپ اس کو چیک کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی کوئی نہ کوئی ضد ہوگی، یا کوئی نہ کوئی مثال ہوگی، یا کوئی نہ کوئی شبیہ ہوگی کسی نہ کسی رنگ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں، کوئی شبیہ نہیں، وہ السمیع البصیر، باوجود اس کے کہ وہ السمیع ہے، سنتا بھی ہے، البصیر ہے، سب کچھ دیکھتا بھی ہے، وہ سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ دیکھتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دیکھنا بھی سب سے جدا ہے، اور اس کا سننا بھی سب سے جدا ہے۔ نہ کوئی اس جیسا دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس جیسا سن سکتا ہے۔ اور یہ جو اعتقاد ہم پڑھ رہے ہیں لمعۃ الاعتقاد میں سے، یہ پہلے باب میں بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے جو توحید کا عقیدہ ہے، صفات باری تعالیٰ کا عقیدہ ہے۔ تو اسی میں آگے چل کر علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ الاسماء الحسنی والصفات العلی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ یعنی یہاں پہ بالکل لا الہ الا اللہ والی ترتیب استعمال کی ہے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے،
کہ پہلے کسی مثال کی، کسی ند کی، کسی ضد کی، کسی شبیہ کی نفی کی ہے، اور پھر اس بات کر رہے ہیں، یعنی تنزیہ پہلے آئی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے پہلے ہر ضد کی، ہر ند کی، ہر مثال کی، ہر شبیہ کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی ہے، اور اب آگے چل کر فرماتے ہیں کہ لہ الاسماء الحسنی، ہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، یعنی اس کی صفات ہیں، بس صفات العلا، اور اس کی پیاری پیاری اعلیٰ درجہ کی صفات ہیں، اعلیٰ درجہ کی، یعنی ظاہراً ایسی صفات بھی ہوتی ہیں جو انسانوں سے بظاہر دیکھنے میں ملتی جلتی ہیں، جیسے ابھی سورہ شورا کی آیت 11 میں ہم نے پڑھا السمیع البصیر، سننے والا اور جاننے والا لفظی ترجمہ بنتا ہے، لیکن جب الف لام داخل ہو جاتا ہے السمیع پر اور البصیر پر میں الف لام داخل ہوتا ہے بصیر پر، تو اس سے لازم آ جاتا ہے کہ وہ سمیع تو ہے، لیکن ایسا سمیع ہے کہ اس جیسا اور کوئی سمیع نہیں ہے، اور وہ بصیر تو ہے لیکن ایسا بصیر ہے کہ اس جیسا کوئی اور بصیر نہیں ہے، نہ اس جیسا کوئی سن سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا لہ الاسماء الحسنی والصفات العلی، کہ اس کے پیارے پیارے نام ہیں اور اعلیٰ درجہ کی صفات ہیں، یعنی وہ صفات کاملہ کا مالک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 سے 7 میں، الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اللہ الرحمن ہے جو کہ عرش پر مستوی ہے، اور اس کے لیے آسمانوں میں وہی کچھ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بھی، اور یا یعلم السر واخفی، اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی بات چھپا کر کہیں، دھیمے سے کہیں، خفیہ انداز میں کہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ احاط بکل شیء علمہ، وہ اس کا جو علم ہے وہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا علم کل کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وقہر کل مخلوق عزت و حکمن، اور وہ اپنی تمام مخلوق پر کنٹرول رکھتا ہے اور اس میں اس کا حکم جاری ہے۔ یہاں پہ قہر سے مراد غضب نہیں ہے، بلکہ یہاں قہر سے مراد کنٹرول ہے۔ وقہر کل مخلوق عزت و حکمہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تمام مخلوق پر فل کنٹرول رکھتا ہے، اور اس پر اس میں اسے کسی قسم کی کوئی کہلے کمی نہیں ہے، اس کنٹرول میں کوئی نقص نہیں ہے اس کنٹرول میں۔ وہ حکمہ، اور پوری مخلوق میں، ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے۔ واسع کل شیء رحمتا و علما، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور علم ہے وہ تمام چیزوں سے وسیع ہے، تمام چیزوں سے کشادہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے والے حالات بھی جانتا ہے، آگے والے حالات بھی جانتا ہے اور پیچھے والے حالات بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں سے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ساری مخلوق کوشش کرے کہ یہ اللہ کے علم کا احاطہ کرنا چاہے تو اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا ولا یحیطون بہ علما، اور انسان جو ہیں تمام مخلوقات، جن
जिन, मलाइका, इंसान सब मिलकर भी अल्लाह के इल्म का अहाता नहीं कर सकते। जो कुछ अल्लाह को इल्म है अगलों और पिछलों के बारे में, वो ना तो इंसानों को इल्म है, ना जिन्नों को इल्म है, ना फरिश्तों को इल्म है। जो इल्म अल्लाह को हासिल है अगलों और पिछलों के बारे में, वो अल्लाह का सिवा किसी इंसान को, किसी जिन को, किसी फरिश्ते को हासिल नहीं। तो अज़ीज़, आज के पहले सबक का हम यहीं पर अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले सबक में आ, इसके हवाले से अगली जो इबारात हैं लुमअतुल एतक़ाद में से, उससे मुस्तफ़ीद होने का शर्फ हासिल करेंगे। वस्तग़फिरुल्लाह, अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन।